اور جب تک شادی نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے؟ تو نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں مجبور ہیں، نوجوان آج کل شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں تو مجبور ہیں، تو پھر یہ بھی نہیں کریں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے. یہ بھی ایک نفسیاتی ڈاکٹر نا اس کا یہ حل بتاتے ہیں کہ بھئی ایک خواہش بیدار ہو رہی ہے اور یہ کیا کرے گا ایکچولی، وہ کیا کرے جب شادی بھی نہیں ہو رہی اس کی، تو پھر وہ ہاتھ سے ہی اپنی خواہش پوری کرے گا، نہیں کرے گا تو ڈپریشن میں جائے گا. یہ بھی غلط ہے. یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایسا طریقہ ہے جیسے کوئی ٹینشن میں ہو چھٹے لگانا شروع کر دے. وقتی طور پر اس کی اسٹریس ختم ہوگی لیکن یہ اسٹریس ختم ہونے کے بجائے بڑھے گی، بار بار اس کو پھر اس کا خیال آئے گا. تبھی جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ کیا نا یہ کام، 100 دفعہ توبہ کرتے پھر یہ عمل کرتے ہیں. وہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ جاتا ہے اس عمل سے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. ان کو پھر بار بار یہ عمل چاہیے. شادی کے بعد یہ بار بار نہیں ہوتا، سیٹسفائی ہو جاتا ہے انسان، جتنی اس کی صحت اجازت دے رہی ہے اتنا ہی بیگم کے پاس جائے گا وہ. لیکن ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والے کی صحت باریک سا ہوگا جیسے ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور کام ایسے کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا ٹارزن دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. صحت اجازت نہیں دے رہی ہوگی لیکن صبح شام ایک ہی کام میں لگا ہوگا وہ. تو یہ نیچرل ہے کیا؟ کیا کریں یار، نہیں سمجھ میں آ رہا تو چھوڑو پھر، معذرت کے ساتھ جو کر رہے ہو کرتے رہو. کیا ہم تو یہی سمجھا سکتے ہیں بھائی. تو یہ جو کوئی ڈاکٹر کہنا مشورہ دے آپ کو کہ اسٹریس ہے اور یہ ڈپریشن ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ سے اس طرح کر لیا کرو تو سکون مل جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ کوئی اچھا کام لوگوں کو کرنے کا بتاؤ. اس سے سکون کبھی بھی نہیں ملتا، وقتی ضرور ملتا ہے لیکن پھر شہوت بڑھے گی، پھر یہ کام یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ عمل. اور ایک اور بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یہ جو 13 سے لے کے 18 سال کی عمر ہے نا جس میں آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اتنی بات تو سارے ڈاکٹر مانتے ہیں نا کہ اس عمل میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے. انرجی بولو نا، خرچ ہوتی ہے، آپ کی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. تو اگر اس عمر میں آپ کی شادی ہو جائے نا تو میں نے بتایا وہ نیچرل ہے، اس میں اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی باڈی اجازت دے گی. لیکن جب آپ ہاتھ سے اپنی خواہش جو لڑکے پوری کرتے ہیں تو اپنی جو نیچرل خواہش اللہ نے رکھی ہے نا اس سے زیادہ آپ کی انرجی استعمال ہوتی ہے. تو جب بھی انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، اس کے ماس اس کی باڈی پہ چڑھ رہا ہے، اس وقت آپ کی انرجی اگر ان چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئی تو گوشت کیسے بنے گا، آپ کی ہڈیاں کیسے بنیں گی؟ تبھی جو ڈاکٹر ہیں 13 سے 18 سال کی عمر میں زیادہ جم سے بھی منع کرتے ہیں، زیادہ جاگنگ سے بھی منع کرتے ہیں. آپ جم جاؤ، اگر آپ 15 سال کے ہو تو جم والا کیا کہے گا آپ کو؟ بولے گا 18 سال کے پھر یہی کہتا ہے نا، خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے آپ کو. ابے بھائی 18 سال سے کم عمری میں خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے نا. ابھی اسٹرکچر تو بننے دو پورا. آپ جو کباب پراٹھے انڈے پنڈے کھا رہے ہو سارا ادھر ہی نکال دو گے تو باڈی کے اسٹرکچر کے لیے تو کوئی انڈے پنڈے بچیں گے ہی نہیں آپ کے پاس. یہ لوگ فالو کرتے ہیں گوروں کو. گوروں کے ہاں یہ گورے 13-14 سال میں بالغ ہوتے ہی وہ زنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان پر اس قوم کو قیاس مت کریں. ان کے ہاں تو یہ احتلام اور یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. وہ نکاح نہیں کرتے لیکن وہ دوسرے طریقے سے کام شروع کر دیتے ہیں. دوسری ایک بات یہ بھی ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں پہ نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑتا ہے. پہلی بات تو دیکھو جس کو اس کی عادت پڑ گئی ہے، بہت سے لڑکوں کو پڑ جاتی ہے عادت، تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن پہلی بات برائی کو کیا سمجھو؟ برائی سمجھو، اور اس کو صحت کے لیے مفید قطعا نہ سمجھو. صحت اتنی سے ٹھیک ہوگی آپ کی، وقتی کچھ فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں لیکن رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اچھا نہیں ہے. تو پہلی بات کیا کرنی ہے؟ برائی کو کیا سمجھو؟ برائی. اچھائی کا لیبل نہیں لگاؤ. دوسرا کام چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن ہوگی اور یہ ہوگا، وہ بھائی جب عادت بن جائے گی نا نہ کرنے کی تو وہ اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر دل للچائے گا آپ کا شادی کا، جو اسلام چاہتا ہے، جو نیچر چاہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے جی ہونے والی ہے، خوشی بھی سن کے. پہلے جو لڑکے جب یہ کام نہیں کرتے تھے، جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا، خوشی سے کئی مہینوں سے ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں. اب تو اڑ ہی نہیں رہی نیندیں ان کی. لڑکی والوں نے ڈیٹ دے دی کہ 6 مہینے بعد شادی ہے، بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا تو تھوڑا سا ہلکا سا اچھا چلیں ٹھیک ہے وہ بھی ایجوکیشن، ہم بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے. ابے تم آدمی ہو، تم کیا ہو یار؟ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد. کتنے آرام سے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ تمہارے اندر وہ جذبات ہی نہیں رہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہاتھ چلانے کا. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کا دوست، اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئی نا، اتنا خوشی سے پاگل ہو گیا. کہہ رہے میں نے کہا کیا ڈیٹ طے ہوئی ہے، کتنا ٹائم رہ گیا؟ کہہ رہے 6 مہینے رہ گئے 18 دن. اس طرح بتاتا تھا وہ 6 مہینے 18 دن 17 گھنٹے 22 منٹ ایسے بتاتا. یہ پہلے ہوا کرتا تھا. تو یہ فطرت تو یہی چاہتی ہے نا. پھر جب یہ جذبات آپ کے دل میں ہوں گے، آپ کی بیگم سے محبت کتنی ہوگی، پھر آپ اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرو گے. آپ بولو گے بھائی میرے پاس اللہ نے حلال ذریعہ یہی رکھا ہے، آڑی ترچی بھی ہے، زبان بھی چلاتی ہے، بھائی میں کہاں جاؤں یار. تبھی لوگ برداشت کرتے تھے. تو برداشت ختم. ڈاکٹر صرف ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی پورے طور پہ نہیں. اور جو اخلاقی پہلو ہے اس کے، وہ تو اس کئی گنا زیادہ ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن کو یہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی لت پڑ گئی تھی بہت زیادہ.
शादी के बाद भी नहीं छोड़ रहे, फिर वो कह रहे हैं यार उसमें सेटिस्फाई ज्यादा होते हैं हम, उधर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वो इसमें ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर खुदा नख्वास्ते ऐसी लत पड़ गई भाई, एक तो बुराई को बुराई समझो, अल्लाह से तौबा करो, छोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह गफूर रहीम है, नहीं छूटता, कोशिश करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगी। एक और चीज मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि ये जो है ना 13 से 18 साल की ये जो उम्र, जिसमें तो इंसान की बॉडी बढ़ रही होती है, फिर 23 साल तक भी कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली आती है, तो बहुत डेंजरस उम्र है, इसमें तो आपको अपनी हिफाजत करनी है। इसी तरह डॉक्टर ये जो नाइट फॉल है, एहतलाम है, इसको भी कहते हैं बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं मानता हूं कि हकीमों ने, जाली हकीमों ने भी इसमें उल्लू बनाया हुआ है। एक हकीम साहब कहने लगे कि मनी का एक कतरा खून के 100 कतरों से मिलकर बनता है। मैंने कहा फिर इसका मतलब एक दफा आदमी बेगम के पास जाने के बाद 100 बोतलें तो कम से कम खून की चढ़ाए ना। तो फालतू बातें कर रहे हो, आप लोगों को उल्लू बना रहे हो यार हकीम साहब, इतना भी नहीं है भाई। जैसे आप वर्जिश करते हैं, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, आप दौड़ते हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं, तो इसी तरह इसमें भी होती है। उसका हल क्या है? खाना खा लो, सड़ जाओगे। लेकिन एनर्जी इतनी इस्तेमाल हो जितनी आप में एनर्जी है। दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की शुरू कर दे आदमी, तो ये कैसे हो सकता है मेरे भाई कि उसको कोई नुकसान ही ना हो। तो यहां भी खूब समझ लें, बहुत से डॉक्टर कह रहे हैं कि एहतलाम चाहे कितना भी कसरत से हो जाए कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल है, यकीनन नेचुरल। बाद मिसालें देते हैं कि गिलास जब भर जाए तो वो तो टैंकी तो खाली होगी ना, तो उसको रोकेंगे तो नुकसान होगा। 100% दुरुस्त बात है, हर अकलमंद आदमी इससे एग्री करेगा। लेकिन गिलास भरे तो सही। यहां तो गिलास में 2 टपके आए हैं और फौज फिल्में देख देख के रात को सोया है, तो भरे बगैर ही जब निकलना शुरू होगा, और उम्र क्या है 13 से लेकर 18 साल वाली उम्र है, तो यहां की आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ताकत से ज्यादा क्या हो रही है। आपकी बॉडी को भी जरूरत है कि एनर्जी उधर यूटिलाइज हो, वो कहीं और यूटिलाइज हो रही है। एहतलाम नेचुरल जब है जब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता है। लेकिन जो बदनजरियां कर करके फौज फिल्में देख देख के आप अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हो और पूरा करने का आपके पास इंतजाम नहीं है, फिर जो एहतलाम हो रहा है ये नेचुरल नहीं है और इससे सेहत को भी नुकसान होगा। नहीं है तो डॉक्टर साहब को मैं बताता हूं कितने लड़के आप जरा उनके देखो कैसे हैंगर बने हुए बेचारे, खाली कपड़े रह गए हैं। और ऐसा नहीं हो कि किसी हैंगर को देखें तो समझें कि इसको ये इतलाम ज्यादा होता होगा। बहुत सारी, बाज लोग बाय नेचर ऐसे होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो एतदाल हर चीज में क्या है मेरे भाई, अच्छा है ना। इधर बहुत ज्यादा इधर जाए कि इतलाम होने तो रोकने की कोशिश शुरू कर दें उसको, भी नेचुरल है भाई, ये तो कुदरत ने रखा है। और ना इतना जाए कि आप फिल्में देख देख के आपको जो इतलाम हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, और आप उसको भी नेचुरल समझना शुरू कर दें। बाल्टी को भरने दें, भरी हुई बाल्टी, ट्रक उल्टेगा, उसमें कंटेनर भरा हुआ, फिर उल्टे तो ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं और उल्टा जा रहा है, उल्टा ही जा रहा है वो। तो वही होगा कि मार्केट से क्या हो जाओगे, शॉर्ट। फिर भी वो नुकसान नहीं होते जो जाली हकीम बताते हैं। किसी को इतलाम ज्यादा हो रहा है तो इतना ना डरे कि जैसे पता नहीं वो फिर वहम का मरीज बन जाता है। इतना उसको नाइट फॉल नुकसान नहीं देता जितना वो डिप्रेशन नुकसान दे देती है। तो इतना खतरनाक ना समझे उसको, जैसे बाज हकीमों ने डरा दिया है, इतना खतरनाक ना समझे उसको। लेकिन नौजवानों से मैं कहता हूं जो तुम्हारी खास तौर पर 13 से लेकर 23 और 24 साल तक की उम्र है ना, इसमें एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, अपनी बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करो, बॉडी के स्ट्रक्चर को फोकस करो, ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश मत करो। पहली बात तो है कि शादी कर लो। शादी में यह होगा कि आपके जज्बात मुतमईन हो जाएंगे, फिर नेचर पे आ जाओगे आप। और नेचर में कभी भी एतदाल से इंसान हटता नहीं है, उतना ही उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत दे रही होती है। अल्लाह ये कोई दवाएं खा खा के उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?